ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے کمیونیکیشن انچارج جے رام رمیش نے بتایا کہ بھارت جوڑو یاترا 2 یا 3 جنوری کو اتر پردیش جائے گی، پھر دوسرے مرحلے میں ہریانہ میں داخل ہوگی اور پھر پنجاب، جموں اور آخر میں کشمیر پہنچے گی، جہاں راہل گاندھی ترنگا لہرائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ یاترا 30 جنوری کو ختم ہوگی۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چین ملک میں گھس آیا ہے، یہ ہماری قومی سلامتی کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے سوال کیا کہ وہ چین پر کب بحث کریں گے۔ سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کی جانب سے مئی 2022 کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ گجرات حکومت نے ان 11 قصورواروں کو معاف کرتے ہوئے رہا کر دیا تھا، جنہیں 2002 کے گجرات فسادات کے دوران اجتماعی عصمت دری اور قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ریاست بہار کے چھپڑا میں زہریلی شراب سے اب تک مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 73 ہو گئی ہے۔ اس وقت ضلعی انتظامیہ نے مشتبہ اشیاء کے استعمال سے 67 اموات کی تصدیق کی ہے۔ زہریلی شراب سے مرنے والوں کا معاملہ اس وقت ملک بھر میں بحث کا موضوع ہے۔ اکھلیش یادو نے ہفتہ کو کہا کہ بی جے پی حکومت میں مہنگائی کی وجہ سے غریبوں اور کسانوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے اور سرمایہ دار گھرانے لگاتار پھل پھول رہے ہیں۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے ہفتے کو وادی کشمیر کے متعدد اضلاع میں جماعت اسلامی کی جائیدادوں کو ضبط کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ FIR نمبر 17 برائے 2019 UPA پولیس اسٹیشن کی تحقیقات کے نتیجہ میں ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ فرانسیسی شہر لیون کے قریب والکس این ویلن میں ایک رہائشی عمارت میں آتش زدگی سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 3 سے 15 سال کی عمر کے 5 بچے بھی شامل ہیں۔ خارکیف کے میئر نے ٹیلی گرام سوشل میڈیا ایپ پر کہا کہ پورا شہر اس وقت الیکٹریسٹی سے محروم ہے۔ خارکیو کے علاقائی گورنر نے شہر کے اہم بنیادی ڈھانچے پر 3 حملوں کی اطلاع دی۔ ٹویٹر کے نئے باس ایلن مسک نے سخت فیصلہ لیتے ہوئے ان تمام صحافیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو معطل کر دیا ہے جنہوں نے ٹویٹر اور ایلن مسک کے خلاف لکھا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج تیسری پوزیشن کے لیے کروشیا اور مراکش کے درمیان 8:30 بجے مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، خبرنامہ پر اتنا ہی، شکریہ۔